سب سے پہلے تو اگر ہمیں تھوڑا سا یہ جو ایشو ہے اس کی سیویرٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکیں کہ ہمارے جو جنرلی جو شہر ہیں یا جو گاؤں ہیں ان میں آوارہ کتوں کے حوالے سے کتنے کیسز آتے ہیں اور کتنی تعداد، کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس یا کوئی چیزیں موجود ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے؟ بہت شکریہ مجھے اس اتنے سینسٹیو ایشو کے اوپر جو ہے وہ لینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ریبیز کنٹرول پروگرام ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ آوارہ کتوں کی میڈیکلی جو سائنٹیفکلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرتا ہے. بیسیکلی اس پروجیکٹ کا پرپز ہے کہ جو آوارہ کتے ہیں ان کی ویکسینیشن کی جائے، ریبیز کی ویکسینیشن کی جائے. دوسرا ان کا جو ہم جو ہے ان کو سائنٹیفکلی ٹریٹ کرتے ہیں، مطلب نیوٹرنگ اور اسپیئنگ کی جاتی ہے ان کی. اور تیسرا ہم پبلک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. تو اس پروجیکٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آوارہ کتوں کی ویکسینیشن کی جائے، ان کو سائنٹیفکلی ٹریٹ کیا جائے اور ان کی عام عوام میں ان کی ایک ماس کیمپین چلائی جائے کہ ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. رف اسٹیٹسٹیکلی جو پروجیکٹ کا ہمیں ایسٹیمیٹڈ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں بائی دی اینڈ آف دا ایئر جون 2025 ہمیں تقریباً 1,25,000 کے قریب جو آوارہ کتے ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے اور ان کی جو ہے وہ نیوٹرنگ اور اسپیئنگ کرنی ہے. سو معاملہ بہت گمبھیر ہے سندھ میں، کیونکہ یہ پروجیکٹ سندھ سے ریلیٹڈ ہے. کراچی اینڈ سندھ کو یہ کیٹر کرتا ہے. تقریباً ٹوٹل ہمارے 20 ڈسٹرکٹس ہیں، 60 ڈسٹرکٹ کراچی کے اور 13 ڈسٹرکٹ انٹیریئر سندھ کے، جس پہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. رائٹ ناؤ اگر ہم بات کریں تو کراچی میں اس وقت ہمارے 4 سینٹر جو ہیں وہ آپریشنل ہیں. ان 4 سینٹرز میں جو ہے وہ ضلع وسطی، ضلع ساؤتھ میں، وسطی میں، ویسٹ میں اور معمار میں، یہ 4 سینٹرز ہمارے اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں ہماری ٹیمز جو ہیں وہ TNVR اس ٹرم کے تحت کام کرتی ہیں. مطلب ہم ڈاگس کو ٹریپ کرتے ہیں، نیوٹر کرتے ہیں، ویکسینیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو ریلیز کر دیتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں سے ہم ان کو اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک بیسک پروسیجر ہے جس کے اوپر ریبیز کنٹرول پروگرام جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس ایپ کا جو یوزیج ہے اور کس طرح سے لوگ اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور کون کون سی پرابلم ایسی ہیں کہ جو اس ایپ کے تھرو آپ لوگ اپنی ٹیمز بھجوا کے یہ ایپ بیسیکلی بالکل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں. ایپ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا اس کانٹیکس میں کہ کورٹ کی بھی کافی، ہائی کورٹ کی بھی، آنریبل ہائی کورٹ کی بھی کافی ڈائریکشنز تھیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ عام جو لوگ ہیں اگر کسی کو کتا کاٹنے کی کوئی کمپلین آتی ہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، ایک پراپر میکینزم نہیں تھا. اس کا جو ہیلپ لائن نمبر تھا 1093 وہ اسٹیبلش تھا لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں تھا کہ وہ 1093 جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ کمپلین نمبر جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں تھا. ریسنٹلی ہم نے 1093 کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور اس کا جو بھی اس میں ایشوز تھے اس کو ریزالو کر کے 1093 کو ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹرے ڈاگ کمپلین کے طور پہ ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. دوسرا ایک کمپلینٹ ایپ ہم لوگوں نے اس کو ڈیوائس کی ہے جو کہ آپ کو اینڈرائڈ فونز اور iOS مطلب ایپل اور اینڈرائڈ دونوں فونز کے اوپر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اس کو ڈائریکٹ کمپلین آپ جہاں پر بھی موجود ہوں گے آپ سمپلی وہاں سے اپنی ڈیٹیلز، اپنا فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر، اپنا نام وہ شیئر کریں گے. وہ آپ کی لوکیشن پوچھے گا آپ سے اور آپ اس کے اوپر اسی وقت اگر آپ تصویر لے سکتے ہیں تصویر لیں اور اس کو اس ایپ کے اندر جو ہے وہ آپ فیڈ کر کے جو ایک فارم ہوگا اس کو فل کر کے آپ وہ کمپلینٹ کے طور پہ آپ وہ لانچ کر سکتے ہیں اور وہ کمپلینٹ پھر جو کنسرن سینٹر ہوگا اس کے پاس وہ کمپلین چلی جائے گی اور اسی کے بعد جو ہے وہ ٹیمز جو ہے اکارڈنگلی جا کے فیلڈ میں اس پہ جو ہے وہ ایکشن کریں گی. اچھا، اس میں 2-3 سوالات میں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. وہ پہلا تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ جو ویکسینیشن ہوگی ان کتوں کی، وہ ویکسینیشن کیا کرے گی؟ میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویکسینیشن ان کو بانج کر دے گی تاکہ مزید ان کی جو نسل ہے وہ بڑھ نہ سکے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ 2 الگ چیزیں ہیں. ویکسینیشن جو ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی بانج پن اور اس پہ وہ ہم کیمیکل کیسٹریشن کرتے ہیں جو پروسیجر ہے، سائنٹیفک پروسیجر ہے جو ان کی نس بندی کہلاتی ہے. ڈاگس کی نس بندی کہلاتی ہے. میل ڈاگس کی نس بندی ہوتی ہے اور فیمیل ڈاگس کی ہسٹریکٹمی ہوتی ہے، ان کا اووریز وغیرہ ریموو کی جاتی ہیں تاکہ وہ ریپروڈیوس نہ کر سکیں. اور ویکسینیشن جو ہے وہ تمام ڈاگس کی ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی کتا کسی کو کاٹے تو اس کو ریبیز نہ ہو. تو یہ بیسیکلی ایک پریونٹیو سائڈ ہے کہ ریبیز کی وہ ویکسینیشن ہم ڈاگس کو کرتے ہیں. یہ چیز بھی اس میں قابل ذکر ہے جو میں
بتانا چاہوں گی کہ جو ریبیز کی ویکسینیشن ریبیز کنٹرول پروگرام کر رہے ہیں, ہم ڈاگس کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ویکسینیٹنگ ہیومنس, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پرویو ہے. ہم جو ہے وہ کتوں کی ویکسینیشن کر رہے ہیں, اور کتوں کو سائنٹیفکلی ٹریٹ کر کے ان کی نسل بندی اور پاپولیشن کنٹرول مینیج کر کے جو ہے وہ پھر ہم اس کے بعد اس سے ان کا ایگریشن کم ہو جاتا ہے, اور جو سائنٹیفکلی ہے وہ پھر ہم اس کو, ظاہر ہے اٹس اے سائنٹیفک پروسیس, تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, 1-2 سال میں آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. یعنی بیسیکلی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی کمپلین آتی ہے اور آپ کسی ڈاگ کو ٹریک کرتے ہیں تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں. اچھا, اب جو ٹریکنگ میکینزم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اب کسی نے آپ تک یہ کمپلین پہنچائی کہ جی یہ اس گلی میں جی یہ کتے ہیں یا اس سڑک پر کتے ہیں, تو وہ کتے جو ہیں وہ آپ کے آنے تک وہاں تو نہیں موجود ہوں گے, تو ان کی ٹریکنگ کس طرح ہوتی ہے؟ دیکھیے رائٹ ناؤ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ڈاگز ہم لوگ ویکسینیٹ اور سائنٹیفکلی ٹریٹ کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے کالرز اور ٹیگنگ کے ذریعے ہم نے ان پہ سائنٹیفکلی مطلب ایک ڈیش بورڈ اسٹیبلش کرنا ہے جو کہ ہمارے فیوچر پلانس میں موجود ہے. لیکن رائٹ ناؤ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ایئر نوچز کرتے ہیں. ایئر نوچز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ڈاگ کو جا کے پکڑتے ہیں اور اگر اس کے ایئر نوچ ہوا ہوتا ہے تو ہم آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاگ جو ہے ویکسینیٹ بھی ہو چکا ہے اور نیوٹر یا اسپیئنگ جو بھی اس پہ پروسیجر ہونا ہے وہ ہو چکا ہے, تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسا ڈاگ جو جس کے ایئر نوچ نہیں ہوا ہوا تو اٹ مینس کہ وہ ویکسینیٹڈ بھی نہیں ہے, وہ نیوٹرڈ اور اسپیڈ بھی نہیں ہے, تو پھر ہماری ٹیم اس کو کیچ کر لیتی ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ کیونکہ اسٹرے ڈاگز ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں, لیکن ڈاگز آر ویری ٹیریٹوریل اینیملز, وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتے. اگر کسی بھی گلی میں وہ گھر والے نارملی یہ ہوتا ہے کہ کھانا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ان گھر والوں کے ساتھ تو بڑا فرینڈلی ہوتا ہے, لیکن وہ آنے جانے والے باہر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ وولیٹائل ہو جاتا ہے, ایگریسو ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسٹرے ڈاگس کو آپ ان نیسیسریلی جو ہے وہ کھانا وغیرہ نہ ڈالیں, کیونکہ وہ اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. تو نارملی ڈاگز آر ٹیریٹوریل اینیمل, وہ اپنی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر صبح میں کمپلین آئی ہے, ہم ایک دن بعد بھی جائیں گے تو وہ ہمیں اسی جگہ پہ موجود ملیں گے, وہ نہیں ملیں گے, دوسرے ملیں گے, لیکن ہو کے وہیں پہ اسی جگہ. جب آپ نے کہا کہ آپ جب انہیں واپس ریلیز کرتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہے غالباً ویکسینیشن کا, اس کو آنے میں کوئی تقریباً 1-2 سال لگتے ہیں, تو اس وقت تک پھر وہ کتا تو ویسے ہی رہا جیسا جس وجہ سے اس کی کمپلین کی گئی تھی, تو پھر اس وقت تک کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اگر ڈاگ ونس ویکسینیٹ ہو گیا, نیوٹر ہو گیا, اسپے ہو گیا, تو جو اس کا نیچرل ایگریشن ہوتا ہے نا, وہ دیکھیں ڈاگس کے جو بریڈنگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ ایگریسو ہوتا ہے. تو جو جب اگر ہم نے ان کو نیوٹرنگ یا اسپیئنگ کر دیا تو ان کی ایگریشن جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے, اور جب ویکسینیٹ ہو گیا تو وہ اتنا لیتھل نہیں ہوتا اگر وہ نان ویکسینیٹڈ اگر کوئی ڈاگ ہے. تو اس حساب سے جو ہے اگر ہم دیکھے جائیں تو اگر یہ ویکسینیشن جو ہے وہ 1 سے 2 سال تک جو ہے وہ رہتی ہے, پھر ہمیں دوبارہ جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. کسی بھی ڈاگ میں یہ 1 سے 2 سال تک یہ ویکسینیٹ رہتی ہے, تو یہ دوبارہ سے پھر ویکسینیشن کرنی پڑتی ہے. اس کے مختلف شارٹس. اچھا, اب یہاں پر بھی مجھے تھوڑی سی کنفیوژن لگ رہی ہے کہ آپ نے ایک کتے کو ٹریک کیا, اس کو آپ نے پکڑا, اس کو ویکسین لگائی, اب 2 سال بعد یو ہیو ٹو ریپیٹ دا سیم پروسیس. آپ پھر سے جائیں گے, اس کتے کو ڈھونڈیں گے, اس کو پکڑیں گے, اس کے بعد اس کو ویکسین لگائیں گے, اور ان 2 سالوں تک اس کے اندر ٹھیک ہے ایگریشن تو کم ہو گئی, لیکن وہ کاٹ تو سکتا ہے لوگوں کو. تو وہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کسی جگہ پر رکھ دیا جائے تاکہ وہ اس محلے میں آوارہ کتوں کے طور پر نہ ہوں, اور وہاں پر جو بچے ہیں وہ آرام سے کھیل سکیں اور ان کو ڈر نہ ہو کہ یہ کاٹ لے گا؟ چلیں وہ تو اچھی بات ہے, بچے بھی کتوں کو بعض اوقات ویسے وہ بھی کرتے ہیں, صحیح, بالکل, بڑے بھی کرتے ہیں بھائی, ایسے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ جو خطرہ ہے وہ تو باقی رہتا ہی ہے کہ اس نے کاٹ لیا, چلو ٹھیک ہے, اس کو ریبیز اب نہیں ہوگا کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ ہے, لیکن کاٹنے کا خطرہ تو ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ وہ لوگوں کی ایکسس سے ہی دور ہو؟ دیکھیں, میں پھر وہی عرض کروں گی کہ کتوں کو ہم ڈیٹین کر کے نہیں رکھ سکتے, وہ پھر بہت ایگریسو وہ اور دوسری طرح کی ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹرے ڈاگز اگر وہ ویکسینیٹڈ ہے اور وہ نیوٹرڈ اور اسپیڈ ہے تو اس کا ایگریشن کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, وہ اس طریقے سے وہ ڈاگ بائٹ جو ہے وہ نہیں کرے گا آپ کو. دوسرا یہ کہ ہم ان کو ڈیٹین کر کے نہیں رکھ سکتے. ڈیٹینشن سینٹرز کا یہ کورٹ نے بھی ہم سے پوچھا تھا کہ ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھیں, لیکن ڈیٹینشن سینٹرز آر ناٹ آئیڈیل فار دا ڈاگ, فار دا اسٹرے ڈاگز ڈیٹینشن سینٹرز نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آبادی سے دور ہم ان کو شفٹ کریں, ایسا ہوا ہے یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کمپلینز آتی ہیں کہ آپ ان ڈاگس کو جو ہے وہ آپ کہیں اور شفٹ کر دیں, اس جگہ سے دوسری جگہ لے کے چلے جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ڈاگس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تو
تھوڑے ہی عرصے کے بعد 2 ہفتے کے بعد ہمیں وہ ڈاگ دوبارہ اسی جگہ پہ مل رہا ہوتا ہے, بیکاز دے نو دیئر پلیس کہ وہ کہاں پہ رہ رہے ہیں, اور ان کا لائف جو ہے اسپین جو ہے وہ تقریباً جو اڈلٹ ڈاگ ہوتا ہے وہ 12 سے 13 سال تک میں اس کی وہ اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے ڈاگ کی. تو بیسیکلی اس وقت جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جو بریڈنگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کی جائے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہماری جو یہ نیوٹرنگ اور اسپیئنگ کی جو کیمپینز ہیں یہ اس میں کی جائیں تاکہ ان کی پاپولیشن کنٹرول زیادہ افیکٹولی کی جا سکے. اچھا سمیرہ صاحب, اویس کے سوالوں سے مجھے بالکل احساس ہوا کہ اویس کو کتوں سے ڈر لگتا ہے, تو مجھے شدید ڈر لگتا ہے, بالکل بار بار ادھر ہی آ رہے ہیں, لے جاؤ بس ان کو, لے جاؤ کہیں دور چھوڑاؤ, بالکل ایسا ہی ہے, صحیح کہا. لیکن سمیرہ میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کون سے ایریا سے آپ لوگوں کو زیادہ کمپلینٹس ملتی ہیں, یا کون سے ایریا, ظاہر ہے آپ لوگوں نے اتنا کام کیا ہے تو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا کہ یہ علاقے یا یہ شہر ایسے ہیں جہاں پر اسٹرے ڈاگس کی تعداد بہت زیادہ ہے یا وہ بڑھ رہی ہے, اور پھر آپ کے کاموں کا رزلٹ وہاں پر کیا آیا؟ ہاں دیکھیں, ہر وہ جگہ جہاں پہ کچرا بہت تعداد میں پڑا ہوا ہے نا, کہیں پہ بھی جہاں کچرا بہت زیادہ پڑا ہے, اسٹرے ڈاگس کو بیسیکلی ایک اوپن اسپیس چاہیے جہاں کھانا ان کو ایزیلی مل رہا ہے, اور وہاں پر ان کی تعداد کافی ہوتی ہے. مطلب اگر ہمیں ڈاگس کو دیکھنا بھی ہوگا, ہم جا کے سب سے پہلے کچرا کنڈیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ تر تعداد اسٹرے ڈاگس کی وہاں کچرا کنڈیوں پہ ہوتی ہے. تو ہر وہ ایریا جہاں پر کچرا کنڈیاں اوپن ہیں, بہت اوپن ایریاز اسپیسز میں پڑی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ ہمیں تعداد زیادہ ملتی ہے. لیکن جو میجورٹی کمپلینز ہمارے پاس زیادہ آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کراچی کی اگر ہم بات کریں, ویسے تو اوور آل سندھ سے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سینٹرل سے کافی کمپلینز آ رہی ہیں. سینٹرل میں عزیز آباد ہو گیا, فیٹل بی ایریا ہو گیا, ان جگہوں سے آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح لیاقت آباد سے بھی آ رہی ہوتی ہے, ساؤتھ کے کچھ ایریاز سے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو مطلب اٹس ملٹیپل تھنگ, یہ ہر جگہ ہی موجود ہے. لیکن جہاں پر سب سے پہلے ہمیں کچرے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں کچرا ہوگا وہاں اسٹرے ڈاگس کی پاپولیشن, کیونکہ بریڈنگ وہ ساری ان کی ان کچرا کنڈیز میں ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, فائنلی یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے کاموں کا جو امپیکٹ ہے, جو رزلٹ ہے وہ کیا رہا, اور یہ جو ایپ ہے اس کا نام بھی بتا دیں تاکہ لوگ آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں اور کمپلین کر سکیں کتوں کی, کیونکہ بائک والوں کو بھی بڑی شکایت ہوتی ہے. مجھے خود یاد ہے بہت اچھے طریقے سے, میں اسکول جا رہا تھا ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ, اور وہ کتے پیچھے پڑ گئے اور ہماری بائک بھی گری, ہم بھی گرے, اور ہمارے جی بالکل نہیں, یہ ون آف دوز واقعات ہیں, ون آف دوز ہوتا ہے. تو پھر بندے کا ڈر یا کئی مرتبہ کتوں نے کتا پنا کیا ہے, جس کی وجہ سے میں مخالف ہوں اس کا. ٹھیک ہے, ہم کر رہے ہیں, ان کو بھی قابو کرتے ہیں. اور بتائیں جی سمیرہ صاحبہ. جی, میں اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر میں فیوچر پلانس شیئر کروں تو ہم لوگ ایک تو ہم نے ایپ ڈیولپ کیا فار دا ایز آف دا پیپل کہ ہمیں وہ کمپلین لانچ کریں اس کے اوپر اور ان کی کمپلینس پہ امیڈیٹ ایکشن ہو. سیکنڈلی جو ہے ہم ڈاگس کی ٹیگنگ کے اوپر بھی جا رہے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ اینڈ نیوٹر اینڈ اسپیڈ ڈاگز ہیں ان کی ہم ٹیگنگ کریں, اور پھر ایک ڈیش بورڈ اسٹیبلش کریں تاکہ وہ ڈاگ جہاں جہاں موو کریں ہمیں اس کی لوکیشن بھی پتہ چلتی رہے کہ یہ ڈاگ جو ہے وہ اس جگہ پہ موو کر رہا ہے. دیز آر دا فیوچر پلانس جو کہ ہمیں سرویلنس کے لیے کام آئیں گے. یہ ایپ جو ہے یہ iOS پہ اور اینڈرائڈ دونوں پہ موجود ہے, اور RCPS ڈاگ الرٹ کے نام سے ہے. آپ اپنے ایپ اسٹور پہ جا کے اس کو چیک کریں, یہ آپ کو وہاں ملے گی, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور ایک نارمل اپنا فون نمبر, نام اور کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ اور NIC نمبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیں کمپلین, ہم ریکارڈ کے طور پہ یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں کہ ہمیں کمپلین کہاں سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ 1093 ہمارا کمپلین نمبر ہے, اس کمپلین نمبر پہ بھی کال کر کے آپ جو ہے اپنی کمپلینٹس کو لانچ کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی ان تمام انٹرونشن سے جو ہم نئے سینٹرز اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈاگس کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکے. ایپ اسٹیبلش ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ 1093 ایکٹیویٹیڈ ہو گیا. سو دا پرپز از اونلی کہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی فراہم کی جائے اور اس جو مینس ہے اس سے جو ہے نا وہ چھٹکارا پایا جائے, اور ایز ارلی ایز پاسبل ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں تاکہ جو ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کریں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. سمیرہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں.